أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں حضرت ابو عبیدہ کا ذکر ہو رہا تھا، آج بھی اس کا بقیہ حصہ بیان ہوگا۔ جنگ یرموک جو جنگ تھی وہ یرموک جو ہے اس کا نام کی وجہ یہ تھی، یرموک شام کے نواحی علاقے میں ایک وادی کا نام ہے۔ 15 ہجری میں شام میں سب سے بڑا معرکہ یرموک کی وادی میں دریائے یرموک کے کنارے ہوا۔ رومی لوگ بہان کی قیادت میں 2.5 لاکھ کے قریب جنگجو میدان میں لائے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 30,000 کے قریب تھی، جن میں 1,000 صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان میں 100 کے قریب بدری صحابہ تھے۔ مشورے کے بعد عارضی طور پر ہمس سے اپنی فوجوں کو واپس بلایا مسلمانوں نے، اور وہاں کے عیسائیوں سے کہا کہ چونکہ ہم عارضی طور پر تمہاری حفاظت سے دستکش ہو رہے ہیں، لہذا تمہارا جزیہ تمہیں واپس کیا جاتا ہے، جو ٹیکس لیا جاتا تھا ان سے واپس کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم تمہارے کام نہیں کر سکتے جس مقصد کے لیے یہ جزیہ لیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہمس والوں کو ان کا جزیہ واپس کیا گیا۔ یہ رقم کئی لاکھ کی تھی۔ جب یہ رقم انہیں واپس کی گئی تو عیسائی مسلمانوں کی حقیقت پسندی اور انصاف کی وجہ سے روتے تھے اور گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر دعائیں کرتے تھے کہ اے رحم دل مسلمان حکمرانوں، خدا تمہیں پھر واپس لائے۔ مسلمانوں کے ہمت سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے رومیوں کی ہمت اور بھی بڑھ گئی اور وہ ایک عظیم لشکر کے ساتھ یرموک پہنچ کر مسلمانوں کے مقابلے پر خیمہ زن ہوئے، لیکن دل میں وہ مسلمانوں کے جوش ایمانی سے خائف بھی تھے، اس لیے صلح کی بھی مطمئن نہیں تھے، کوشش کر رہے تھے کہ صلح بھی ہو جائے۔ رومیوں کے سپہ سالار بہان نے جارج نامی رومی قاصد کو اسلامی لشکر کی طرف بھیجا۔ جب وہ اسلامی لشکر میں پہنچا تو مسلمان مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اس نے مسلمانوں کو خشوع و خضوع اور خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے دیکھا تو بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت ابو عبیدہ سے چند سوالات کیے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح
عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ القاہا الی مریم و روح منہ و آمنوا باللہ و رسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہ کہو، یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم محض اللہ کا رسول ہے اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف اتارا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ پس اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور تین مت کہو، باز آؤ کہ اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ یقیناً اللہ ہی واحد معبود ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور بحیثیت کارساز اللہ بہت کافی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت پڑھی، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون۔ مسیح ہرگز اس امر کو برا نہیں منائے گا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہے متصور ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتے اسے برا منائیں گے۔ جارج نے جب قرآن کریم کی اس آیت کو اس تعلیم کو سنا تو پکار اٹھا کہ بے شک مسیح کے یہی اوصاف ہیں، اور کہا کہ تمہارا پیغمبر سچا ہے، اور مسلمان ہو گیا جو آیا تھا نمائندہ بن کے۔ اب وہ اپنے لشکر میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ رومیوں کو بدعہدی کا گمان ہوگا، اس لیے تم واپس جاؤ، اور فرمایا کہ کل جو سفیر یہاں سے جائے گا اس کے ساتھ آ جانا۔ عیسائی لشکر کو حضرت ابو عبیدہ نے اسلام کی دعوت دی اور اسلامی مساوات، اخوت اور اسلامی اخلاق کو ان کے سامنے پیش کیا۔ اگلے دن حضرت خالد ان کی طرف گئے، مگر نتیجہ لا حاصل رہا اور جنگ کی تیاری شروع ہو گئی۔ لشکر کے پیچھے مسلمان خواتین تھیں جو جنگ میں لشکریوں کو پانی پلاتیں، زخمیوں کی دیکھ بھال کرتیں اور غازیوں کو جوش دلاتی تھیں۔ ان عورتوں میں حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت ہند بنت عتبہ، آپ حضرت ابو سفیان کی بیوی تھیں اور فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی تھیں، حضرت ام ابان وغیرہ تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے جنگ سے پہلے مسلمان خواتین کو مخاطب ہو فرمایا کہ اے مجاہدات، خیموں کی چوبیں اکھاڑ کر ہاتھوں میں لے لو، پتھروں سے اپنی جھولیاں بھر لو اور مسلمانوں کے قتال کی ترغیب دو۔ کہو کہ آج تمہارا مقابلہ ہے اور تم نے پیٹھ نہیں دکھانی۔ اگر کامیاب ہوتا دیکھو تو اپنی جگہ پر بیٹھی رہنا، اگر دیکھو کہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ان کے منہوں پر چوبیں مارنا اور ان پر پتھر برسا کر انہیں میدان جنگ میں واپس بھیجنا، اور اپنے بچے اوپر اٹھانا اور ان سے کہنا کہ جاؤ اور اپنے اہل و عیال اور اسلام کی خاطر جانیں دو۔ اس کے بعد آپ مردوں سے یوں مخاطب ہوئے، اللہ کے بندو، خدا کی مدد کے لیے آگے بڑھو، وہ تمہاری مدد کرے گا
اور تمہارے قدموں کو ثبات عطا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، صبر کرو کہ صبر ہی کفر سے نجات کا ذریعہ، خدا کو راضی کرنے کا سبب اور آر کو دھونے والا ہے۔ اپنی صفوں کو مت توڑنا، لڑائی کی ابتدا تم نہ کرنا، لڑائی کی ابتدا تم نہ کرنا۔ نیزوں کو تان لو، ڈھالوں کو سنبھال لو، اور زبانوں کو خدا کے ذکر سے تر رکھو تا خدا اپنی منشا کو پورا کرے۔ ابتدا نہیں کرنی لڑائی کی، لیکن جب جنگ حملہ ہو جائے تو پھر پیٹھ نہیں دکھانی۔ دشمنوں کے لشکر کے آگے اس وقت سونے کی سلیب تھی اور ان کے اسلحے کی چمک آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر رہی تھی۔ دوسرے وہ سر سے لے کے پیر تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے، یعنی زیریں پہنی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اس دن اپنے پیروں میں بیڑیاں بھی پہن لی تھیں کہ ہم میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں، یا مار دیں گے یا مر جائیں گے۔ پادری انجیل کے اقتباسات پڑھ کر انہیں جوش دلا رہے تھے۔ لشکر کفار سمندر کی لہروں کی طرح آگے بڑھا۔ 2-2.5 لاکھ کی فوج تھی، یہ 30,000 تھے، اور جنگ شروع ہوئی۔ ابتدا میں رومیوں کا پلڑا بھاری رہا اور انہوں نے مسلمانوں کو دھکیلنا شروع کیا۔ عیسائیوں نے مخفی طور پر یہ پتہ کرا لیا تھا کہ مسلمانوں میں صحابی کون کون سے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے کچھ تیر انداز ایک ٹیلے پر بٹھا دیے اور انہیں ہدایت کر دی کہ وہ اپنے تیروں سے خصوصیت کے ساتھ صحابہ کو نشانہ بنائیں۔ وہ جانتے تھے کہ جب بڑے بڑے لوگ مارے گئے تو باقی فوج کے دل خود بخود ٹوٹ جائیں گے اور وہ میدان سے بھاگ جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کئی صحابہ مارے بھی گئے اور کئی کی آنکھیں بھی ضائع ہو گئیں۔ یہ حالت دیکھی تو اکرمہ، ابو جہل کے بیٹے جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے تھے، جنہوں نے فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی تھی کہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے تلافی مافات، یعنی پہلے گزرے ہوئے واقعات کی تلافی کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے کر حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ صحابہ بہت بڑی خدمات کر چکے ہیں، اب ہم جو بعد میں آئے ہیں ہمیں ثواب حاصل کرنے کا موقع دیا جائے۔ ہم لشکر کے قلب میں، یعنی درمیان والے حصے میں حملہ کریں گے اور عیسائی جرنیلوں کو مار ڈالیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ یہ بڑے خطرے کی بات ہے، اس طرح تو جتنے نوجوان جائیں گے وہ سب مارے جائیں گے۔ اکرمہ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم نوجوان بچ جائیں اور صحابہ مارے جائیں؟ اب مسلمان ہوئے تو ایک ایمانی جوش تھا، اللہ تعالیٰ کی خاطر جان قربان کرنے کی ایک تڑپ تھی۔ اکرمہ نے بار بار اجازت چاہی کہ وہ 400 سپاہیوں کے ساتھ دشمن کے لشکر کے مرکزی حصے پر حملہ کریں گے۔ آخر حضرت ابو عبیدہ نے ان کے اصرار پر انہیں اجازت دے دی۔ اس پر انہوں نے لشکر کے مرکزی حصے پر حملہ کیا اور اسے شکست دے دی، لیکن اس لڑائی میں ان میں سے اکثر نوجوان شہید ہو گئے اور مسلمان رومیوں کو ان کی خندقوں کی طرف دھکیلتے ہوئے لے گئے جو ان رومیوں نے اپنے پیچھے بنائی ہوئی تھیں۔ چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھا بھی ہوا تھا تاکہ کوئی دوڑ نہ سکے، اس لیے وہ پے در پے ان خندقوں میں گرتے گئے۔ ایک گرتا تھا 10 اور بھی لے کے ساتھ بھی گرتا تھا۔ 80,000 کفار پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے یرموک میں ڈوب کر مر گئے۔ 1 لاکھ رومیوں کو مسلمانوں نے میدان جنگ میں قتل کیا۔ مسلمان 3,000 کے قریب شہید ہوئے۔ یہ تھی جنگ یرموک۔ حضرت مسلم موعود اس کے بارے میں کچھ بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب خاتمے کے وقت، خاص طور پہ کہ جب جنگ ختم ہوئی تو مسلمانوں نے خاص طور پر اکرمہ اور ان کے ساتھیوں کو تلاش کیا تو کیا دیکھا کہ ان آدمیوں میں سے 12 شدید زخمی ہیں۔ ان میں ایک اکرمہ بھی تھے۔ ایک مسلمان سپاہی ان کے پاس آیا اور اکرمہ کی حالت دیکھی، بڑی خراب تھی۔
اس نے کہا اے اکرمہ میرے پاس پانی کی چھاگل ہے، تم کچھ پانی پی لو۔ اکرمہ نے منہ پھیر کر دیکھا تو پاس ہی حضرت عباس کے بیٹے حضرت فضل زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ اکرمہ نے اس مسلمان سے کہا کہ میری غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد کی جب میں آپ کا شدید مخالف تھا، وہ اور ان کی اولاد تو پیاس کی وجہ سے مر جائے اور میں پانی پی کر زندہ رہوں۔ ایک نیا جذبہ قربانی کا پیدا تھا ایک دوسرے کی خاطر۔ اس لیے پہلے انہیں یعنی حضرت فضل بن عباس کو پانی پلا لو، اگر کچھ بچ جائے تو پھر میرے پاس لے آنا۔ وہ مسلمان حضرت فضل کے پاس گیا، انہوں نے اگلے زخمی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ پہلے اسے پانی پلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ وہ اس زخمی کے پاس گیا تو اس نے اگلے زخمی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے، پہلے اسے پلاؤ پانی۔ اس طرح وہ جس سپاہی کے پاس جاتا وہ اسے دوسرے کے پاس بھیج دیتا اور کوئی نہ پیتا۔ جب وہ آخری زخمی کے پاس پہنچا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ وہ واپس دوسرے کی طرف آیا یہاں تک کہ اکرمہ تک پہنچا، مگر وہ سب فوت ہو چکے تھے۔ شام کے لوگ مختلف مذہب کے پیرو تھے، زبانوں کا اختلاف تھا، ان کی نسلیں مختلف تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان میں عدل و مساوات قائم کیا، داخلی امن و سکون بحال کیا، ہر ایک کو مذہبی آزادی دی اور اس اسلامی روح کو جاری کیا کہ تم لوگ تمام لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں اور سب بھائی بھائی ہیں، اور ان میں انسان ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ یعنی یہ بھی غلط الزام بعض دفعہ لگایا جاتا ہے کہ زبردستی مسلمان بنایا۔ آپ نے مذہبی آزادی دی ان رومیوں کو، قبیلوں کی پہچان کروائی، امن سکون قائم فرمایا، مذہبی آزادی قائم فرمائی۔ حضرت ابو عبیدہ ہی کی کوششوں سے جو عرب لوگ شام میں آباد تھے اور عیسائی مذہب کے پیرو تھے، اسلام کی آغوش میں آ گئے، تبلیغ سے آئے، طاقت سے نہیں آئے۔ اس کے علاوہ یا نمونہ دیکھ کے آئے مسلمانوں کا، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ رومی اور عیسائی بھی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام لے آئے۔ یرموک کی فتح سے چند روز قبل حضرت ابوبکر کا وصال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی اور حضرت عمر خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت عمر نے شام کی نگرانی اور فوجوں کی قیادت حضرت ابو عبیدہ کے سپرد کی۔ جب حضرت ابو عبیدہ کو حضرت عمر کی اس تقریر کا خط پہنچا تو اس وقت جنگ پورے زوروں پر تھی، اس لیے حضرت ابو عبیدہ نے اس کا اظہار نہ کیا، اور حضرت خالد بن ولید کو جب اس کا علم ہوا کہ وہ خالد بن ولید کو کمانڈر تھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں اس کو چھپائے رکھا؟ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا اس لیے کہ ہم دشمن کے بالمقابل تھے اور میں کسی طرح آپ کی دل شکنی نہیں چاہتا تھا۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو حضرت خالد کا لشکر عراق واپس جانے لگا تو حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد کو کچھ دیر اپنے پاس روکے رکھا۔ جب حضرت خالد روانہ ہونے لگے تو انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اس امت کے امین تمہارے والی ہیں، یعنی حضرت ابو عبیدہ۔ اس پر ابو عبیدہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خالد بن ولید خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ غرض اس طرح محبت اور احترام کی خدا میں دونوں قائد ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ یہ ہے مومن کا تقویٰ کہ نہ نام کی خواہش، نہ نمود کی خواہش، نہ کسی افسری اور عہدے کی خواہش، مقصد ہے تو صرف ایک کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے اور خدا تعالیٰ کی بادشاہت دنیا میں قائم کی جائے۔ بس یہ ہے ہمارے لیے، یہ لوگ جو ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اور ہر عہدے دار کو بلکہ ہر احمدی کو ان باتوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ فتح بیت المقدس کا واقعہ بیان ہوتا ہے، اس کا بھی تعلق حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر بن عاص کی قیادت میں اسلامی لشکر فلسطین کی طرف بڑھا
انہوں نے جب فلسطین کے شہروں کو فتح کر کے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا تو حضرت ابو عبیدہ کا لشکر بھی ان سے آن ملا۔ عیسائیوں نے قلعہ بندی سے تنگ آ کر صلح کی پیشکش کی، لیکن شرط یہ رکھی کہ خود حضرت عمر آ کر صلح کا معاہدہ کریں۔ حضرت ابو عبیدہ نے عیسائیوں کی اس پیشکش کو حضرت عمر تک پہنچایا۔ حضرت عمر کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت عمر حضرت علی کو امیر مقرر فرما کر پیچھے اپنے ربیع الاول 16 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہو کر جابیہ مقام پر جو دمشق کے مضافات میں ایک بستی ہے وہاں پہنچے، جہاں قائدین نے آپ کے استقبال کیا۔ وہاں قائدین موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین آپ کی مراد کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ۔ عرض کیا گیا کہ ابھی آتے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو عبیدہ اونٹنی پر سوار ہو کر آئے اور سلام عرض کر کے خیریت دریافت کی۔ حضرت عمر نے باقی سب لوگوں کو جانے کے لیے کہا اور خود حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ ان کی قیام گاہ پر تشریف لائے۔ گھر پہنچ کر دیکھا کہ وہاں صرف ایک تلوار، ڈھال، چٹائی اور ایک پیالے کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو عبیدہ کچھ سامان بھی مہیا کر لیتے، گھر میں کچھ تو رکھنا چاہیے سامان۔ حضرت ابو عبیدہ نے عرض کی یا امیر المومنین یہ ہمیں آسائش کی طرف مائل کر دے گا۔ اگر سامان تو مہیا کر سکتا ہوں میں، لیکن پھر آسائشوں اور سہولتوں کو دیکھ کر انہی چیزوں میں پڑ جاؤں گا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ایسی چیزیں رکھوں۔ اس موقع پر ایک روح پرور واقعہ بھی پیش آیا، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، حضرت بلال کی اذان کا۔ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اذان نہ دیتے تھے۔ اس موقع پر ایک دفعہ نماز کا وقت ہوا تو لوگوں نے حضرت عمر سے اصرار کیا کہ وہ حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیں۔ حضرت عمر کے حکم پر حضرت بلال نے جب اذان دی تو سب آنکھیں اشکبار ہو گئیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ حضرت عمر روئے، کیونکہ اس اذان نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد کرا دیا۔ رومیوں کی آخری کوشش کے بارے میں لکھا ہے کہ 17 ہجری میں رومیوں نے مسلمانوں سے شام واپس لینے کے لیے ایک آخری کوشش کی، اور شمالی شام، الجزیرہ، شمالی عراق اور آرمینیا کے کردوں، بدوؤں، عیسائیوں اور ایرانیوں نے ہرکل سے اپیل کی کہ مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کی جائے۔ انہوں نے اپنی طرف سے 30,000 کے لشکر کی پیشکش کی۔ گو کہ اس وقت الجزیرہ کا اکثر حصہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فتح کر لیا تھا، مگر تاہم وہاں کے بدوؤں پر ابھی تک ان کا قبضہ نہیں ہوا تھا، اور کیسر روم کی بحری طاقت ابھی برقرار تھی۔ اس نے موقع کو غنیمت جانا اور ایک بڑی بحری فوج کے ساتھ حملہ کر دیا، جبکہ بدوی قبائل کے ایک عظیم لشکر نے حمص کا محاصرہ کر لیا، اور شمالی شام کے کچھ شہروں نے بغاوت کر دی۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو امدادی کمک کے لیے لکھا۔ حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فوراً کوفہ سے امدادی فوج بھیجنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت سعد نے حضرت قعقاع بن عمرو کی زیر سرکردگی ایک فوج کو کوفہ سے روانہ کی، مگر اس کے باوجود رومی لشکر اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد میں بہت زیادہ فرق تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے لشکر کے سپاہیوں سے ایک جوشیلا خطاب کیا اور فرمایا کہ مسلمانوں، آج جو ثابت قدم رہ گیا اور اگر زندہ بچا تو ملک و مال اس کو ملے گا، اور اگر مارا گیا تو شہادت کی دولت ملے گی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ مشرک نہ ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ دونوں گروہوں میں جنگ ہوئی تو مسلمانوں کے مقابلے میں تھوڑی ہی دیر میں رومیوں کے پیر اکھڑ گئے، اور وہ مرج الدباج، شام کے سرحدی علاقے پر ایک شہر ہے مسیسا، اس سے 10 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی وادی کا نام ہے، وہاں تک بھاگتے چلے گئے، اور اس کے بعد کبھی کیسر کو شام کی طرف پیش قدمی کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ تعاون امواس، یہ بھی ایک جگہ ہے رملہ سے
بیت المقدس کے راستے پر 6 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے۔ کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ اسے طاعون امواس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے اس مرض کا آغاز ہوا تھا۔ اس مرض سے شام میں لاتعداد اموات ہوئیں، بعض کے نزدیک اس سے 25,000 کے قریب اموات ہوئیں۔ اس کی تفصیل بخاری میں کی ایک روایت میں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر سرغ مقام، یعنی سرغ وہ ہے جو شام اور حجاز کی سرحدی علاقے میں وادی ہے، تبوک کی ایک بستی ہے جو مدینہ سے 13 راتوں کی مسافت پر ہے۔ پرانی تاریخوں میں اس طرح ہی لکھا ہوتا تھا، اس کا مطلب ہے کوئی ہوگا 1000 میل کے قریب۔ وہاں پہنچے تو آپ کی ملاقات فوجوں کے امراء حضرت ابو عبیدہ اور ان کے ساتھیوں سے ہوئی۔ ان لوگوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ شام کے ملک میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے پاس مشورے کے لیے اولین مہاجرین کو بلایا۔ حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا، مگر مہاجرین میں اختلاف رائے ہو گئی۔ بعض کا کہنا تھا کہ یہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جبکہ بعض نے کہا کہ اس لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام شامل ہیں اور ان کو اس وبا میں ڈالنا مناسب نہیں۔ حضرت عمر نے مہاجرین کو بلوایا، مہاجرین کو واپس بھجوا دیا اور انصار کو بلایا اور ان سے مشورہ لیا، مگر انصار کی رائے میں بھی مہاجرین کی طرح اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمر نے انصار کو بھجوایا اور پھر فرمایا کہ قریش کے بوڑھے لوگوں کو بلاؤ جو فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تھے۔ ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو ساتھ لے کر واپس لوٹ چلیں اور وبائی علاقے میں لوگوں کو نہ لے کے جائیں۔ حضرت عمر نے ان لوگوں میں واپسی کا اعلان کروا دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس موقع پر سوال کیا کہ اللہ کی تقدیر سے فرار ممکن ہے؟ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ سے فرمایا، اے ابو عبیدہ، کاش تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی۔ ہاں، ہم اللہ کی تقدیر سے فرار ہوتے ہوئے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف جاتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس، کیونکہ ایک تقدیر سے دور جا رہے ہیں لیکن دوسری بھی تقدیر اللہ کی، اس طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم ان کو لے کر ایسی وادی میں اترو جس کے 2 کنارے ہوں، ایک سرسبز ہو اور دوسرا خشک ہو، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر تم اپنے اونٹوں کو سرسبز جگہ پہ چراؤ تو وہ اللہ کی تقدیر سے ہے، اور اگر تم ان کو خشک جگہ پر چراؤ تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی آ گئے جو پہلے اپنی کسی مصروفی کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس اس مسئلے کا علم ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، میں نے سنا ہے آن رسول سے کہ جب تم کسی جگہ کے بارے میں سنو کہ وہاں کوئی وبا پھوٹ پڑی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر کوئی مرض کسی ایسی جگہ پر پھوٹ پڑے جہاں تم رہتے ہو تو وہاں سے فرار ہوتے ہوئے باہر بھی مت نکلو۔ اس پر حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس لوٹ گئے۔ طاعون امواس کے بارے میں حضرت مسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام تشریف لے گئے اور وہاں طاعون پڑ گئی جو طاعون امواس کے نام سے مشہور ہے، اور حضرت ابو عبیدہ اور اسلامی لشکر نے آپ کا استقبال کیا، تو اس وقت صحابہ نے مشورہ دیا کہ چونکہ اس وقت علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو واپس تشریف لے جانا چاہیے۔ حضرت عمر نے ان کے مشورے کو قبول کر کے فیصلہ کر لیا کہ آپ واپس لوٹ جائیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ ظاہر پر بڑا اصرار کرنے والے تھے۔ انہوں نے جب اس فیصلے کا علم ہوا تو انہوں نے کہا، اتفروا من القضاء، کیا آپ قضاء الہی سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا، افروا من قضاء اللہ الا قدر اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی قضاء سے اس کی قدر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فیصلہ ہے اور ایک عام فیصلہ ہے، یہ دونوں فیصلے اسی کے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ بس میں اس کے فیصلے سے بھاگ نہیں رہا، بلکہ اس کے ایک فیصلے سے اس کے دوسرے فیصلے کی طرف جا رہا ہوں۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کو جب طاعون کی خبر ملی اور آپ نے مشورہ کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ شام میں تو پہلے بھی طاعون پڑا کرتی ہے، پھر لوگ ایسے مواقع پر کیا کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جب طاعون پھیلتی ہے تو لوگ بھاگ کر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور طاعون کا زور ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ ارد گرد کے علاقوں میں باہر کھلے جگہوں پہ چلے جاتے ہیں بجائے شہر میں رہنے کے۔
اسی مشورے کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ایک عام قانون بھی بنایا ہوا ہے کہ جو شخص تعاون کے مقام سے بھاگ کر ادھر ادھر کھلی ہوا میں چلا جائے وہ بچ جاتا ہے. بس جب کہ یہ قانون بھی خدا تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا ہے تو میں اس کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، بلکہ اس کی قضاء سے قدر کی طرف لوٹ رہا ہوں. یعنی خدا تعالیٰ کے خاص قانون کے مقابلے میں اس کے عام قانون کی طرف جا رہا ہوں. بس تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بھاگ رہا ہوں، میں صرف ایک قانون سے اس کے دوسرے قانون کی طرف جا رہا ہوں. حضرت عمر مدینہ واپس آ گئے، مگر آپ کو تعاون کے پھیلنے کی وجہ سے بہت گھبراہٹ اور پریشانی تھی. ایک دن حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو خط بھجوایا کہ مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، اس لیے جب تمہیں یہ خط پہنچے تو فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہو جانا. اگر خط رات کو پہنچے تو صبح ہونے کا انتظار نہ کرنا، اور اگر خط صبح پہنچے تو رات ہونے کا انتظار نہ کرنا. حضرت ابو عبیدہ نے جب وہ خط پڑھا کہنے لگے کہ میں امیر المومنین کی ضرورت کو جانتا ہوں، اللہ حضرت عمر پر رحم کرے، وہ اسی باقی رکھنا چاہتے ہیں جو باقی رہنے والا نہیں. خط سمجھ گئے کیا گھبراہٹ کس وجہ سے ہے. پھر اس خط کا جواب دیا کہ یا امیر المومنین، میں آپ کی منشا کو سمجھ گیا ہوں، مجھے نہ بلائیے، یہیں رہنے دیجیے. میں مسلمان سپاہیوں میں سے ایک ہوں، جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا، میں ان سے کیسے منہ موڑ سکتا ہوں. حضرت عمر نے جب وہ خط پڑھا تو آپ رو پڑے. وہاں حاضرین بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا یا امیر المومنین، کیا حضرت ابو عبیدہ فوت ہو گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن شاید ہو جائیں. پھر حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو لکھا کہ مسلمانوں کو اس خطے سے نکال کر کسی صحت افزا مقام پر لے جاؤ. جب بھی کوئی مسلمان سپاہی تعاون سے شہید ہوتا تو حضرت ابو عبیدہ رو پڑتے اور اللہ سے شہادت طلب کرتے. ایک روایت میں ہے کہ اس وقت آپ یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ، کیا وہ ابو عبیدہ کی آل کا اس میں یعنی شہادت میں حصہ نہیں؟ ایک دن حضرت ابو عبیدہ کی انگلی پر ایک چھوٹی سی پھنسی نمودار ہوئی. اس کو دیکھ کر آپ نے کہا امید ہے کہ اللہ اس تھوڑے میں برکت ڈالے گا، اور جب تھوڑے میں برکت ہو تو وہ بہت ہو جاتا ہے. ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو عبیدہ تعاون سے بیمار ہوئے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت ابو عبیدہ نے میرے سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو تعاون سے مرے وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری سے مرے وہ شہید ہے، جو ڈوب کر مرے وہ شہید ہے، اور جو چھت کے گرنے سے دب کر مر جائے وہ شہید ہے. جب حضرت ابو عبیدہ کا آخری وقت آیا تو لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، اگر قبول کرو گے تو فائدے میں رہو گے. نصیحت یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صدقہ دیتے رہنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تاکید کرنا، اپنے امراء سے خیر خواہی کرنا، انہیں دھوکہ نہ دینا. دیکھو تمہیں عورتیں تمہارے فرائض سے غافل نہ کر دیں. اگر آدمی 1000 سال بھی زندہ رہے تب بھی ایک دن اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، جیسا میں رخصت ہوا چاہتا ہوں. اللہ نے بنی آدم کے لیے موت مقدر کر رکھی ہے، ہر شخص مرے گا. عقل مند وہ ہے جو موت کے لیے تیار رہتا ہے اور اس دن کے لیے تیاری کرتا ہے. امیر المومنین کو میرا سلام پہنچا دینا اور عرض کرنا کہ میں نے تمام امانتیں ادا کر دی ہیں. پھر حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ مجھے میرے فیصلہ کے مطابق یہیں دفن کر دینا. چنانچہ اردن کی زمین میں وادی بیسان آپ کی قبر ہے. بعض روایات کے مطابق حضرت ابو عبیدہ بن جراح جابیہ سے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی وفات کا وقت آ گیا، اور دوسری روایت کے مطابق آپ کی وفات شام کے علاقہ فہل میں ہوئی اور آپ کی قبر بیسان مقام کے پاس ہے. حضرت ابو عبیدہ نے مرض الموت میں حضرت معاذ بن جبل کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا. جب حضرت ابو عبیدہ کی وفات ہوئی تو حضرت معاذ نے لوگوں سے کہا، لوگوں، آج ہم میں سے وہ شخص جدا ہوا ہے جس سے زیادہ صاف دل، بے کینہ، لوگوں سے محبت کرنے والا اور ان کا خیر خواہ میں نے نہیں دیکھا. دعا کرو کہ اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے 18 ہجری میں وفات پائی. اس وقت آپ کی عمر 58 سال تھی. ایک دفعہ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو 4000 درہم اور 400 دینار بھجوائے
اور اپنے قاصد سے فرمایا کہ دیکھنا وہ اس مال کا کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ قاصد یہ مال لے کر حضرت ابو عبیدہ کے پاس پہنچا تو حضرت ابو عبیدہ نے ساری رقم لوگوں میں تقسیم کر دی۔ قاصد نے یہ تمام واقعہ حضرت عمر سے بیان کیا، جس پر حضرت عمر نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اسلام میں ابو عبیدہ جیسے پیدا کیے۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں سے کہا کسی چیز کی خواہش کرو۔ کسی نے کہا میری خواہش ہے کہ یہ گھر سونے سے بھر جائے اور میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور صدقہ کر دوں۔ ایک شخص نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہ مکان ہیرے جواہرات سے بھر جائے اور میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور صدقہ کر دوں۔ پھر حضرت عمر نے کہا اور خواہش کرو۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا خواہش کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا میری یہ خواہش ہے کہ یہ گھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت معاذ بن جبل اور سالم مولا ابو حذیفہ اور حضرت حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہو، یعنی ایسے وہ لوگ ہوں۔ اس کیا خوش قسمت ہیں یہ لوگ جو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے تھے اور اگلے جہان میں بھی اس کی رضا حاصل کرنے والے ہیں۔ ان کا ذکر آج ختم ہوا۔ وہ کچھ جنازے پڑھاؤں گا، ان کا ذکر ہے۔ ایک ہمارے شہید ہیں جو پچھلے دنوں میں شہید ہوئے تھے، پروفیسر ڈاکٹر نعیم الدین خٹک صاحب، ابن فضل الدین خٹک صاحب، ضلع پشاور۔ 5 اکتوبر کو دوپہر 1:30 بجے فائر کر کے ان کو مخالفین نے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تقریباً 1:30 بجے اس کالج میں پڑھاتے تھے، سپیریئر سائنس کالج۔ وہاں سے پڑھانے کے بعد اپنے گھر جا رہے تھے تو 2 موٹر سائیکل سوار آئے اور انہوں نے فائرنگ کر کے ان کو موقع پہ شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید کی عمر 56 سال تھی۔ 25 سال سے شعبہ تدریس میں سے وابستہ تھے آپ۔ انہوں نے ایم فل کیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد اسکالرشپ پر چائنا چلے گئے، وہاں مائکرو انوائرمنٹل بایولوجی میں پی ایچ ڈی کی۔ اس کے بعد اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں خدمات سر انجام دیں۔ پشاور یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے۔ پی ایچ ڈی کا جو پینل ہوتا ہے لوگوں کے لڑکوں کے اسٹوڈنٹس کے انٹرویو لینے والا، اس کے ممبر تھے۔ پاکستان کے مختلف تعلیمی ادارے ان کو لیکچر کے لیے بلاتے رہتے تھے۔ تعلیمی محکمہ تعلیم سے ہی زیادہ تر منسلک رہے یہ۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا رکن الدین صاحب خٹک کے ذریعے سے ہوا جو ضلع کرک کے تھے، اور دادی محترمہ بی بی نور نامہ صاحبہ بھی ہوئی احمدی۔ ان کے والد کا نام شیر زمان تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔ ان کے والد دادی کے والد، اور قادیان سے واپسی پر حضور علیہ السلام کی طرف سے انہیں کرتا مبارک بھی تحفہ ملا تھا جو ان کی فیملی میں ابھی تک ہے، تبرک ہے۔ شہید مرحوم کے والد فضل الدین صاحب محکمہ لائف سٹاک میں ویٹنری ڈاکٹر تھے اور ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ معروف شاعر بھی تھے۔ والدہ ان کی محبوبۃ الرحمٰن صاحبہ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ تعلیم کی تھیں، وہیں سے ریٹائر ہوئیں۔ کئی سال ان کی فیملی کو مخالفانہ حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہید مرحوم کے سسر بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ صدر جماعت چینی پایاں پشاور 2019 میں اغوا کیے گئے تھے۔ ان کا تاحال اب کچھ پتہ نہیں لگا کہاں ہے، یہ بازیابی نہیں ہوئی۔ شہید مرحوم نمایاں خصوصیات کے حامل تھے۔ جماعتی خدمات کے طور پر باوجود سے کہ پڑھے لکھے یہ تھے، لیکن سیکورٹی ڈیوٹی دینے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ مہمان نوازی ان کا بڑا خاص شیوا تھا۔ ہمدردی خلق، غریبوں کی امداد، خاندان کے ہر فرد سے ہمدردی کا تعلق، تعلیم کی طرف خصوصی توجہ تھی۔ احمدی بچوں کو بار بار تعلیم حاصل کرنے کی نصیحت کرتے، اپنے بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ان کی اہلیہ محترمہ سعدیہ بشریٰ صاحب نے بتایا کہ شہید مرحوم نے شہادت سے 1 ہفتہ قبل روا آ کر جب مشتی میں گئے تو کہا کہ کاش ہمیں بھی یہاں جگہ ملے، اور لیکن پھر کہنے لگے کہ ہماری قسمت کہاں کہ ہمیں یہاں جگہ ملے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو اس طرح پورا کیا کہ ان کی تدفین ربا میں ہو گئی ہے۔ شہید مرحوم کے برادر نسبتی ہیں ڈاکٹر منیر احمد خان جو طاہر ہارٹ میں کام کرتے ہیں آج کل۔
وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے شہید نے ان کو بتایا تھا کہ ایک پروفیسر ہے مخالف جو ان کی اور ان کے بچوں کی تصویریں مخالفین کو دکھاتا ہے اور ان کو ترغیب دے رہا ہے کہ ان کو مار دو. ان کے گھر کے باہر بھی مخالفانہ بینر لگائے گئے تھے اور کہتے ہیں ہاں مجھے ملنے آئے ایک ہفتہ پہلے وفات سے. تو میں نے کہا کھانا کھا لیں ہمارے ساتھ. کہنے لگے نہیں، کھانا میں لنگر خانے میں کھاؤں گا، اور جو مزہ حضرت مسیح علیہ السلام کے لنگر کے کھانے کا ہے اور جو برکت وہاں سے ملتی ہے وہ کہیں اور سے نہیں ملتی. آئندہ پھر دیکھیں گے کبھی. شہید مرحوم کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ سعدیہ نسیم صاحبہ کے علاوہ 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے شامل ہیں. ایک بیٹی شادی شدہ ہے اور باقی 2 بیٹیاں پڑھائی کر رہی ہیں. ایک بیٹا ان کا انجینئر ہے اور ایک بیٹا فرسٹ ایئر کا طالب علم ہے. کلیم الدین خٹک اور نور الدین خٹک فرسٹ ایئر کے طالب علم ہیں. کلیم الدین انجینئر ہیں. یہ ان کے ایک اور رشتہ دار جماعتی خدمت جو کر رہے ہیں ان کے نوید احمد صاحب امیر جماعت پشاور جو ہیں وہ بھی ان کے برادر نسبتی ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے لواحقین کو بھی صبر عطا فرمائے. دوسرا جنازہ ہے عزیزم اسامہ صادق، طالب علم جامعہ احمدیہ جرمنی کے تھے. ابن محمد صادق صاحب گزشتہ دنوں دریائے رائن میں جرمنی میں ڈوب کر وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وفات کے وقت عزیزم کی عمر 20 سال تھی. پاکستان سے چک سکندر گجرات کے رہنے والے تھے. بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے. 5 بہنیں اور 1 بھائی شامل ہیں ان کے لواحقین میں والدین کے علاوہ. ان کے خاندان میں بھی احمدیت ان کے ددیال کی طرف سے مسلم موت کے دور میں آئی تھی اور ان کے دادا اپنے 2 بھائیوں سمیت احمدی ہوئے تھے. بعد میں دوسرے تو پھر گئے احمدیت سے، لیکن یہ ان کے دادا قائم رہے احمدیت پر. ننیال میں احمدیت ان کے پڑنانا حضرت شاہ محمد صاحب اور ان کے والد حضرت لنگر محمد صاحب کے ذریعے آئی، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے، جنہوں نے 1903 میں حضرت مسیح موعود کے ہاتھ پر جیل میں بیعت کی تھی. چک سکندر میں 1989 میں جماعتی حالات بہت خراب ہو گئے تھے. احمدیوں کے خلاف بہت جلوس نکالے گئے تو عزیزم کے والدین کو بھی بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. ان کی والدہ کو عزیزم کی والدہ کو بھی زد و کوب کیا گیا. ان کے والد صادق صاحب پر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا جو 7 سال تک چلتا رہا. اور پھر یہ جرمنی آ گئے اور یہاں آ کے پھر کچھ ابتدائی تعلیم تو اس نے وہیں سے حاصل کی تھی. یہاں آ کے جامعہ میں داخل لیا عزیز نے اور جامعہ احمدیہ کا 3 سال حال ہی مکمل کیا تھا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ اس کو اپنے پاس بلا لیا. ان کے والد کا کہنا ہے کہ میں مرحوم کی جتنی بھی تعریف کروں تھوڑی ہے، کیونکہ اس نے تھوڑی سی عمر میں بہت کام کیے. وہ ایک طالب علم ہوتے ہوئے بہت ہی ہونہار بچہ تھا. اس کا زیادہ وقت پڑھائی میں گزرتا. کرونا کی وجہ سے اس نے 6 ماہ گھر پر گزارے تھے. نماز باجماعت کے ساتھ ساتھ رمضان میں روزے بھی سارے رکھے اور نماز تراویح بھی باجماعت پڑھاتا تھا. بلکہ وہی نماز کی امامت پڑھتا تھا نہیں بلکہ پڑھاتا تھا. چھٹیوں کے بعد جامعہ جانے کی تیاری کر رہا تھا مگر اللہ کو پیارا ہو گیا. والدہ ان کی کہتی ہیں بے پناہ خوبیوں کے مالک تھا اور بڑی ذمہ داری سے ہر کام کرتا تھا اور یہ بھی کہ جلد مکمل ہو جائے. بڑی سادہ طبیعت تھی، بہت کم گو تھا، ضرورت کے وقت بات کرتا. والدین کا انتہائی فرمانبردار، مضبوط ارادہ رکھنے والا، طبیعت سنجیدہ لیکن دور اندیش، مختلف زبانوں پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا اور اس کے لیے عربی، فارسی اور انگلش اور جرمن خاص طور پر توجہ دیتا تھا. نیشنل سیکرٹری تبلیغ جرمنی کے لکھتے ہیں فرید صاحب کہ عظیم
اسامہ کئی خوبیوں کے مالک تھا، ان میں ایک خوبی شوق سے تبلیغی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی بھی تھی۔ اپنی وفات سے 2 روز قبل بھی مسلسل 3 دن فلائر کی تقسیم کے لیے مشرقی جرمنی گیا تھا۔ جب بھی فلائرز تقسیم کرنے کا پوچھا گیا تو کبھی انکار نہیں کیا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ صہیب ناصر ہیں فاروق تحصیل جامعہ جرمنی سے مربی، وہ کہتے ہیں کہ 4 سال جونیئر تھا میرے سے، لیکن عبادت میں وہ میرے لیے نمونہ تھا۔ مسجد میں نماز کے لیے اکثر پہلی صف میں دیکھا، مسجد میں نماز سے پہلے آ کر نوافل ادا کیا کرتا، نماز کے بعد اکثر ذکر الہی میں مصروف رہتا، ان طلباء میں شامل تھا سب سے پہلے مسجد آتے اور سب سے آخر پر مسجد سے نکلتے۔ اس طرح جمعے کی نماز پر بھی پہلی صف میں بیٹھتا۔ جامعہ کی پڑھائی میں بڑا سنجیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، اس کے والدین کو اور بہن بھائیوں کو صبر عطا فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے سلیم احمد ملک صاحب کا، جو یہاں پہلے تو شعبہ تعلیم سے منسلک رہے حکومت میں یا تعلیمی اداروں میں، اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد جب جامعہ شروع ہوا تو جامعہ کے استاد بھی رہے۔ 87 سال کی عمر میں 24 ستمبر کو ان کی وفات ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے دادا حضرت ملک نور الدین صاحب اور والد حضرت ملک عزیز احمد صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے۔ ان کا ایک واقعہ والدہ بیان کیا، ان کے والد صاحب کا ایک واقعہ اس طرح ہے کہ ایک بار ان کے گھر میں کسی بیماری کی وجہ سے بہت سے افراد، ملک صاحب کے گھر والے افراد میں سے، ان کے عیال میں سے بہت سے افراد وفات پا گئے۔ تو ان کی والدہ نے، یعنی ان کی دادی نے حضرت ذکی مولانا نور الدین صاحب کو بچے کی حالت بتائی۔ مولوی صاحب فوراً ان کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ بچے کے بچنے کا بہت کم امکان ہے، صرف دعا ہی بچا سکتی ہے۔ اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح اول حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست دعا کی۔ حضرت مسیح علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی سیڑھیوں پر ہی مل گئے، وہیں درخواست کی، اور حضرت مسیح نے فرمایا کہ ابھی جا کر دیکھ لیتے ہیں بچے کو۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے گھر تشریف لے گئے اور گھر آ کے بچے کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ بچہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ حضور اقدس کی دعا کا ہی معجزہ تھا کہ ٹھیک ہو گیا بچہ، اور پھر مرحوم کے والد 70 سال تک زندہ رہے۔ سلیم ملک صاحب نے ابتدائی تعلیم قادیان سے حاصل کی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد سیال کوٹ میں مقیم ہو گئے، وہیں تعلیم حاصل کی کالج میں، پھر کراچی تشریف لے گئے، وہاں سائنس کے مضامین میں تعلیم حاصل کی۔ 1960 میں UK آ گئے، یہاں ریڈنگ یونیورسٹی میں کئی سال تک جیولوجیکل کیمسٹری میں پروفیسر رہے۔ ابتدا سے مرحوم کو UK جماعت میں مختلف شعبوں میں کام کی توفیق ملی۔ نیشنل سیکرٹری تعلیم و تربیت مقرر ہوئے، لمبا عرصہ تک سیکرٹری امور خارجہ رہے، جماعت کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے شعبے میں بہت کام کیا۔ احمدیوں کے حالات کا جائزہ لینے والی ہیومن رائٹس کمیٹی کے ساتھ 2 مرتبہ پاکستان جا کر رپورٹ تیار کرنے کی توفیق پائی۔ بہت بڑا انٹرنیشنل ایکسپو ہر سال دنیا کے مختلف ملکوں میں لگایا جاتا ہے۔ ملک صاحب مرحوم کو 1992 میں UK اور اسپین میں جماعت کا اسٹال لگانے اور ان کو آرگنائز کرنے کا موقع ملا۔ 1997 میں جامعہ احمدیہ کے قیام کے بارے میں جو کمیٹی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رابع نے قائم فرمائی تھی، اس میں آپ نے سلیم ملک صاحب کو بھی شامل فرمایا۔ اسی طرح جامعہ احمدیہ UK کے آغاز سے قبل کی جانے والی متعدد کمیٹیوں کا میں بھی حصہ لیتے رہے۔ جامعہ احمدیہ UK کے آغاز پر آپ کو چیف ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا۔ یہ ذمہ داری 13 نومبر 2005 تک انجام دیتے رہے۔ جامعہ احمدیہ کے طلباء کو انگریزی اور تاریخ پڑھانے کی توفیق ملی، جو وفات تک جاری رہی۔ جب اسلام آباد خریدا گیا تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی ہدایت پر آپ کو وہاں باقاعدہ لائبریری بنانے کی بھی توفیق ملی۔ مرحوم انتہائی دیندار، نماز و روزہ کے پابند، لوگوں کے ساتھ انتہائی پیار محبت کرنے والے، خوش گفتار، داعی اللہ، مہمان نواز، خلافت سے انتہائی محبت کرنے والے، اخلاص و وفا کا تعلق رکھنے والے بزرگ تھے۔ عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹیاں اور کثیر تعداد میں نواسے نواسیاں شامل ہیں۔ ان کے بھانجے میاں عبدالوہاب کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ جب وہ 1960 میں لندن آئے تو اس وقت ان کے والد نے ان کو نصیحت کی تھی، ملک عزیز احمد صاحب نے،
اور بیمار تھے وہ، لیکن انہوں نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو، اور نصیحتیں یہ تھیں کہ نمبر 1 یہ کہ جماعت سے تعلق کو کبھی نہ چھوڑنا، ولایت جا رہے ہو یہ نہ سمجھنا کہ وہاں کی رنگینیوں میں گم ہو جاؤ۔ نمبر 2 چندہ ہمیشہ وقت پر پوری شرح سے ادا کرنا، یہ بھی اصلاح نفس کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 3 کوئی بھی جب مدد مانگے تو پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے اس سے جتنی بھی تنگی آئے۔ چنانچہ کہتے ہیں میں نے والدین کی نصیحتوں پر ہمیشہ عمل کیا، اور یہ ان کے بھانجے لکھتے ہیں، انہوں نے تو نہیں بتایا لیکن بعد میں میرے علم میں آیا کہ ایک دفعہ انہیں کسی عزیز کو ضرورت تھی رقم کی بڑی، تو اپنا مکان بیچ کر اس کی ضرورت پوری کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر نوازا اور اس سے بڑا مکان ان کو مل گیا۔ علمی لحاظ سے بہت علمی آدمی تھے، میں بھی شروع میں جب ملا ہوں تو میرا نہیں خیال تھا، واقفیت نہیں تھی میری ان سے، تو میں سمجھتا تھا کہ بس ایک عام احمدی ہیں اور انگریزی پڑھا لیتے ہیں، انگریزی زبان اچھی ہوگی ان کی، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ اخلاص و وفا میں بھی بہت بڑے ہوئے تھے یہ، اور ہر وقت جماعتی خدمت کے لیے تیار رہنے والے تھے۔ خلافت سے نمایاں تعلق اور عقیدت تھی ان کو۔ چلتے پھرتے علمی لحاظ سے چلتے پھرتے انسائکلوپیڈیا تھے، ہر موضوع پر، خاص طور پر تاریخ پر ان کو عبور تھا۔ اس کے علاوہ لٹریچر انگلش میں ہو یا اردو میں، اس سے بھی ان کو بہت شغف تھا، لیکن اپنے علم کی خود نمائی کبھی نہیں کرتے تھے، دوسروں کو دینی اور دنیاوی علم کی بڑھانے کی ترغیب دلاتے رہتے تھے۔ اور سیاسی اور علمی اور پاکستانی کمیونٹی میں بھی ان کے وسیع تعلقات تھے، اور ان تعلقات کو بھی ہمیشہ انہوں نے جماعتی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ جب مرحوم سیکرٹری امور خارجہ تھے تو انہوں نے لارڈ ایوبری کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کیا، انہی کے ذریعے سے ہمارا جماعت کا تعلق ہوا تھا لارڈ ایوبری سے۔ اور جو میرا پارلیمنٹ ہاؤس کا جو پہلا وزٹ تھا اس میں بھی ملک صاحب کا نمایاں کردار تھا۔ مروان سرور گل مربی سلسلہ ارجنٹائن کہتے ہیں کہ ان کی علمی شخصیت وجہ سے خاص احترام تھا جامعہ کے تب اسٹوڈنٹ کو اور مجھے بھی، لیکن جامعہ سے فارغ ہونے کے بعد ذاتی نوعیت کا ایک تعلق قائم کیا انہوں نے، اور جب میری تقرری ہوئی ارجنٹائن میں تو اس پر بہت خوشی ہوئی، اور مجھے کہتے تھے کہ تم پائنیئر مبلغ ہو، اس لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جماعت کا نام روشن کرنا اور تبلیغ صحیح طرح کرنا، اور خاص طور پر زبان، وہاں کی زبان سیکھو، اور زبان سیکھ اس معیار کی لے جاؤ کہ اخباروں میں تمہارے آرٹیکل چھپیں۔ یہ ان کو بہت شوق تھا کہ علمی لحاظ سے، اسی طرح اپنے طلباء کی دعوت اپنے گھر میں کرتے تھے، تو اس کے بعد اپنی لائبریری میں لے جاتے تھے، ان کی ذاتی لائبریری بھی تھی۔ کئی طلباء نے مجھے لکھا، مربیان نے لکھا، تو کہتے تھے اچھا میرے گھر آن کے تو تحفہ تمہارے لیے یہ ہے، تم اس لائبریری میں سے اپنی پسند کی کوئی ایک کتاب لے جاؤ، وہی تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جامعہ احمدیہ ایک غیر معمولی ادارہ ہے جس سے خلیفۃ المسیح کو بہت توقعات ہیں، اس لیے اس ادارہ سے وابستہ واقعی زندگی کو غیر معمولی علمی معیار حاصل کرنا چاہیے۔ پھر لکھتے ہیں مروان صاحب کے ارجنٹائن روانگی سے قبل نصیحت فرمائی خاص طور پر کہ ایسا عبور حاصل کرنا زبان پہ کہ جیسا پہلے میں نے بیان کیا کہ اسپینش زبان میں تمہارے مضامین چھپیں، اور کہتے ہیں یہ بھی مجھے کہا کہ مجھے لکھتے رہا کرنا خط، کبھی میرے سے سستی ہو جاتی تو پھر مجھے خود ہی رابطہ کرتے اور خط لکھنے کا کہتے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، اور ان کے لوائقین کو، ان کے بچوں کو، ان کی نسلوں کو بھی اسی طرح وفا کے ساتھ خلافت و جماعت سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے نماز کے بعد ان کا جنازہ غائب پڑھاؤں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر